वक्त ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना. خوش آمدید. تمام قرائن یہ بتا رہے ہیں کہ ماہ مبارک اپنے اب آخری مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. جو ہمارے مقابلے چل رہے ہیں وہ اب دوسرے مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں، کوارٹر فائنل میں. سوالات کی نوعیت اب اعتکاف کی، فطرانے کے سوالات آنا شروع ہو گئے، تو بالکل یہ واضح ہو رہا ہے اعتکاف ظاہر ہے کتنی بڑی سعادت ہے. بس شرعی حوالے سے کیا فضیلت، کیا اہمیت، وہ اس پہ نشست میں مختصر بات کریں گے. جناب قبلہ مفتی سہیل صاحب آغاز کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. ہمارے یہاں مسلمانوں میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے یہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف ہوتا ہے، جو خاص طور پر مسلمان مرد مساجد میں کرتے ہیں، اور کسی مسجد میں بھی جہاں نمازیں ہوتی ہیں وہاں پر ہو سکتا ہے. اور خواتین اپنے گھر میں مسجد بیت میں کیا کرتی ہیں، جو جگہ نماز کے لیے مختص ہے، اگر نہ ہو تو کر لیں، وہاں پر اعتکاف کیا کرتے ہیں. اور یہ عام طور پر 20 رمضان جو گزر جائے، یعنی 20واں روزہ، تو مغرب سے پہلے اعتکاف گاہ میں آ جائیں، مغرب کی نماز سے پہلے، غروب آفتاب سے پہلے، اور جب عید الفطر کا چاند نظر آئے تو اس وقت یہ اعتکاف ختم ہوتا ہے. یہ اتنی اہمیت والی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَاهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ، کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے پاکیزہ رکھو. اور حدیث پاک میں ہے کہ جس نے ایک دن کا اعتکاف کیا نا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. کیا بات ہے، کیا کہنے قبلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اعتکاف وہ سنت ہے کہ جس کو مداومت کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ اس کو فرمایا. اور یہاں تک حدیث پاک میں آتا ہے من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ ابعدہ اللہ بینہ و بین النار ثلاث خنادق. اللہ تعالیٰ معتکف کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ فرما دیتے ہیں، اور ایک خندق کا دوسری خندق کے درمیان زمین آسمان سے بھی زیادہ فاصلہ. اور دوسرا فرمایا المعتکف هو یعتکف الذنوب ویجری لہ من الحسنات کعامل الحسنات کلھا. اعتکاف میں بیٹھنے والے کو باہر وہ جتنی نیکیاں کر رہا تھا جو یہاں آ کے نہیں کر پا رہا، اللہ وہ ساری نیکیوں کا اجر بھی اس کو یہاں بیٹھے عطا فرمائیں گے. شب قدر اور کسی کو نصیب ہو نہ ہو، لیکن اعتکاف میں بیٹھنے والا اس کو یقیناً اللہ کے فضل و کرم سے شب قدر کی رحمتیں، برکتیں میسر آ جاتی ہیں. اور ضرور اس کا اہتمام کر کے کیا جائے. اور یہ جملہ بولنا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، یہ جملہ ایسے نہ بولیں، یوں کہیں کہ میرے کسی کمی کوتاہی کی وجہ سے رب مجھے توفیق نہیں عطا فرما رہا. کیا کہنا قبلہ مفتی عامر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم بھائی، اعتکاف کا جو اصل پروسیس ہوتا ہے کہ اس میں ہم سب چیزوں سے کٹ جاتے ہیں. مسجد میں باقاعدہ ایک مہمان بن کے اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہوتے ہیں. اچھا، ادھر ہم دیکھتے ہیں نا عیسائیت کے یہاں پہ باقاعدہ جو ہے وہ ایک رہبانیت کا تصور ہے، جس میں وہ جو ہے وہ تمام علائق دنیا سے کٹ جاتے ہیں، دنیا کی تمام چیزیں اپنے اوپر حرام کر دیتے ہیں، رشتہ داریاں، تعلق داریاں، ازواج، بیوی بچے، ماں تک سے ملنا بھی، اور سارے دنیاوی کام ترک کر دیتے ہیں. لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ مستقل ایسا کرتے تھے. انسان کے اندر ایک تھوڑا سا زہد ہوتا ہے، ایک اللہ کی طرف رجحان تو باقاعدہ ہوتا ہے کہ میں بالکل ایک فقیر بن کے اللہ کی بارگاہ میں جاؤں. صحیح ہے. تو اس انسان کے فطری تقاضے کو پورا کرنے کے لیے یہ 10 دن مقرر کیے گئے. صحیح ہے. کہ یعنی انسان ساری زندگی اس طرح نہ رہے کہ دنیا سے کٹا رہے، لیکن 10 دن ایسے ہوں. قرآن میں کہا گیا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ جس میں سب سے کٹ کے، سب سے ہٹ کے اسی کا ہو کے رہ جا. تو اس میں یہ ہوگا کہ بندہ اللہ سے لو لگا لے گا، اللہ سے محبت کر لے گا، جہنم سے خلاصی پا لے گا، شب قدر انہی راتوں میں آتی ہے اس کو پا لے گا. یعنی انعام ہی انعام ملتے ہیں. پیکیج ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہر ہے کہ ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں تو فقہ جعفری کے اندر جب روزہ رکھا جا سکتا ہے تب اعتکاف کیا جا سکتا ہے. اچھا. اور اعتکاف کی مدت کم سے کم 3 دن ہمارے یہاں ہوتی ہیں. اضافہ تو اس میں ہو سکتا ہے. پھر یہاں سے 10 دن ہی ہو گیا نا. صحیح، بالکل ٹھیک. اور کیا کہنا ہے کہ اگر ایک انسان کو یہ اعتکاف ماہ رمضان کے اندر مل جائے، ماہ رمضان کے روزوں میں روزوں کی عبادت دن میں اور پھر رات میں خاص طور پر پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض ادب کرنے کا ایک خاص انداز سے موقع مل جائے، پھر اس کے بعد ماہ مبارک رمضان میں بھی کیا کہنا کہ آخری عشرے کا اعتکاف اس کو مل جائے.
کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک طریقہ کار رہا ہے، تو بہت اچھا ہے۔ اور اس کے اندر جامع مسجد کے اندر بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے یہاں تاکید ہے کہ مسجد الحرام ہے، مسجد نبوی ہے، بصرہ کی مسجد ہے، کوفہ کی مسجد ہے، اور پھر شہر کی جامع مسجد کے اندر یہ عبادت کی جا سکتی ہے۔ ہر مسجد کے اندر نہیں، لیکن جامع مسجد کے اندر اس عبادت کو انجام دیا جا سکتا ہے۔ پھر فقہی اعتبار سے ایک رعایت یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں خواتین بھی اگر اعتکاف کرنا چاہیں تو ان کے لیے مسجد ہی کے اندر ایک پورشن ہوگا کہ جہاں پر اہتمام کیا جا سکے گا۔ گھر میں وہ اپنی عبادتیں کریں، پروردگار عالم سے راز و نیاز کریں، جیسے کہ مسجد فی البیت جو ہوتی ہے اس کے اندر وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں قرآن مجید کی تلاوت کا سب کر سکتے ہیں، مگر اس کو اصطلاح کے اندر اعتکاف ہمارے یہاں نہیں کہا گیا، ایک فرق آ گیا۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں جو پرپس کے اوپر جو ابھی مفتی عامر صاحب بھی ارشاد فرما رہے تھے کہ روحانیت ہمارے یہاں نہیں ہے، مناسٹسزم نہیں ہے، ہم کو مونک نہیں بنایا جا رہا، ایسا نہیں ہے کہ دنیا سے کاٹ دیا جائے۔ ہاں لیکن یہ ہے کہ جس طرح سے گاڑی چلتی سڑک پر ہی ہے، مگر پیٹرول بھروانے کے لیے اس کو پیٹرول پمپ پر لایا جاتا ہے کہ اس کے اندر پیٹرول ختم ہو جائے، وہ آئے پیٹرول پمپ پر، اس کے اندر پیٹرول ڈالوایا جائے تاکہ وہ پھر سے شاہراہ جو ہے اس کے اوپر چل سکے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ کبھی کبھی اس کو اوور ہالنگ کے لیے ورکشاپ کے اوپر لایا جاتا ہے کہ اس کی ٹیوننگ کر دی جائے، اس کو دیکھ لیا جائے تاکہ پھر ایک مرتبہ یہ صحیح طریقے سے رواں ہو جائے۔ یہی معاملہ انسان کا ہے۔ مسجد کو اسی طریقے سے اور جتنی بھی عبادت گاہیں ان کو میں ایک تعبیر استعمال کرتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے پیٹرول پمپ ہیں کہ روزانہ آتے رہو، اپنے پیٹرول کو چیک کرواتے رہو، جو کمی ہو جائے روحانیت کا پیٹرول ڈلواتے رہو، اور پھر اس کے بعد ماہ مبارک رمضان کے اندر اوور ہالنگ کا مرحلہ آ جاتا ہے۔ یہ اوور ہالنگ اپنی پیک اور پرائم پر پہنچتی ہے جب انسان معتکف ہو کر اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے۔ کیا کہنا ہے، واہ واہ، جزاک اللہ، بہت بہت نوازش۔ فضیلت پر بھی بات ہو گئی اور جو فقہی حوالے سے کچھ جزیات ہیں اس پر ہی بات ہو گئی۔ بس میں گزارش کروں گا اس وقت جو وہ لوگ دیکھ رہے ہیں جو کہ انشاءاللہ معتکفین ہونے کی سعادت حاصل کریں گے، آپ پلیز ہم سب کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اعتکاف قبول فرمائے انشاءاللہ۔ آپ لوگ پلیز ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ایک بریک کے بعد اذان فجر انشاءاللہ۔ ماہ رمضان یوں آ گیا، روزہ رکھنے کی دعا۔ وبصوم غد نويت من شهر رمضان، میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله،
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك یا ارحم الراحمین۔ نوازش، بہت شکریہ جناب زہیب اشرفی صاحب، خوبصورت انداز میں، خوبصورت لہن میں اذان فجر دینے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ اہلیان پاکستان نے ایک اور روزہ اختیار کر لیا ہے۔ آج 18 رمضان المبارک ہے۔ دنیا کے کچھ ممالک میں بشمول مکہ و مدینہ آج 19 روزہ اختیار کیا جائے گا انشاءاللہ۔ عشرہ مغفرت کی بس آخری گھڑیاں ہیں۔ میں آپ سب لوگوں سے 10 بجتا ملتمس ہوں کہ پلیز ہماری پوری ٹیم کو، ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے کہ ماہ مبارک کے ان ایام میں بھی اگر نہ بخشے گئے تو پھر بڑی بدقسمتی ہے۔ تو آئیے مل کے اس دعا کے ساتھ اختتام کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم اجرنا من النار یا مجیر اللہم اجرنا من النار یا مجیر اللہم اجرنا من النار یا مجیر۔ انشاءاللہ بشرط صحت و سلامتی و زندگی اللہ تعالیٰ نے چاہا کچھ گھنٹوں کا بریک لیتے ہیں۔ شہر رمضان آباد ہے، آپ بھی کچھ دیر آرام کیجئے، ہم بھی تھوڑا سا آرام کرتے ہیں، اور دوپہر 2 بجے آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا۔